پیارے دوستوں، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آج کی زبردست کہانی کو آخر تک پورا سنیں۔ میری بہن زہرا بہت خوبصورت اور پوری جوان تھی۔ اس کو اپنے اوپر بہت غرور تھا، لیکن اسے ایک بہت گندی عادت پڑ چکی تھی کہ اس کو جو لڑکا پسند آتا وہ اس کے ساتھ ہوس پوری کر کے اس کو چھوڑ دیتی تھی۔ ایک دن وہ کسی کے ساتھ رات گزارنے گئی تو 3 لوگوں نے مل کر زہرا کے ساتھ ایسا کام کیا کہ زہرا کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہی۔ میری بڑی بہن زہرا اتنی حسین تھی کہ ہر کوئی اسے دیکھ کر اس کے حسن پر فدا ہو جاتا تھا، اور اسی بات کا اسے بہت ناز تھا۔ وہ اپنی اداؤں سے بہت آرام سے کسی کا بھی دل جیت لیا کرتی تھی۔ زہرا کی آئے روز کسی نہ کسی لڑکے سے دوستی ہو جاتی اور وہ اس کے ساتھ وقت گزارا کرتی، اور دل بھر جانے پر اسے چھوڑ کر اگلے لڑکے کے ساتھ مزے کرتی۔ اس نے آج تک نہ جانے کتنے لڑکوں کو استعمال کر کے چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن زہرا کو ملاقات کے لیے بلا کر ایک لڑکے نے اس کے ساتھ وہ سب کچھ کیا جس کے بارے میں سوچ کر بھی کسی بھی لڑکی کی روح کانپ جائے گی۔ زہرا کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ ناقابل بیان تھا۔ زہرا اب ایک ذہنی مریضہ بن چکی تھی، کیونکہ اس نے اپنی برداشت سے کہیں زیادہ سہا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ ایسے چیخنے لگتی جیسے ابھی تک وہ اسی وقت سے گزر رہی ہو۔ مجھ سے زہرا کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی، لیکن وہ اپنی اس حالت کی کہیں نہ کہیں خود ہی ذمہ دار تھی۔ انسان وہی پاتا ہے جو وہ بوتا ہے، اور زہرا نے بھی وہی پایا تھا جو اس نے بویا تھا۔ اس لڑکے نے زہرا کے ساتھ ساری رات جو کیا وہ سن کر ہی خوف سے کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس نے زہرا کو اس مقام پر پہنچا دیا تھا جہاں سے واپسی اتنی آسان نہ تھی۔ جب روپے پیسے کی کوئی کمی نہ ہو اور کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہ ہو تو انسان کے قدموں کو ڈگمگانے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ کچھ ایسا ہی زہرا کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ پیسے کی ریل پیل اور ماں باپ کے لاڈ پیار نے زہرا کو اس قدر بگاڑ دیا تھا کہ باقی دنیا اس کے آگے کچھ بھی نہیں رہی تھی۔ وہ سب کو بہت ہی حقیر اور بیکار سمجھنے لگی تھی۔ اس کے پاس ہر وہ چیز تھی جو بہت ہی مہنگی ہوتی ہے اور عام لوگ جسے خریدنے کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہر نئے سے نئے ماڈل کا موبائل اور کار اس کے پاس سب سے پہلے موجود ہوتے تھے۔ جیسے جیسے زہرا بڑی ہوتی گئی وہ حسن کی مورت بنتی چلی گئی۔ اسے اپنے حسن پر بڑا ناز تھا اور وہ بہت فخر سے اپنے حسن کو استعمال کرتی تھی۔ زہرا کا متناسب بدن اور اس کا نکلتا ہوا قد اس کے حسن میں مزید اضافہ کرتا تھا۔ زہرا ہمیشہ سے ہی کھلے اور گہرے گلے کے چھوٹے چھوٹے سے ٹاپ اور جینز پہنا کرتی تھی، جس سے بعض اوقات اس کے جسم کی رعنائیاں بھی چھلکنے لگتی۔ زہرا نے ہمیشہ ہی اپنے حسن کو اپنے نیم برہنہ لباس سے مزید افشاں کر کے کئی لڑکوں کے جذبات کو بھڑکایا تھا اور ان سے اپنی ہوس پوری کی تھی، اور اس بات پر اسے بہت ہی غرور بھی تھا۔ وہ جسے چاہے زہر کر دیتی ہے۔ وہ ہر لڑکے کے ساتھ بس کچھ دن ہی گزارتی، اور جب اس کے جذبات کو تسکین پہنچ جاتی تو وہ اگلا شکار ڈھونڈتی۔ زہرا کو یہ گندی عادت اس کے دوستوں سے لگی تھی۔ وہ سب لڑکوں کو چھوڑنے کے بعد ان کا تماشا بنانے میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑتی۔ ماں باپ نے زہرا کی خراب عادتوں کو بھی ہمیشہ اندیکھا ہی کیا۔ زہرا ابھی بچی اور نہ سمجھ ہے یہ کہہ کر اسے کبھی روکنے کی کوشش نہ کی، جس سے زہرا کو مزید حوصلہ ملا اور اس کی خراب عادتیں ختم ہونے کی بجائے اور پختہ ہوتی چلی گئیں۔ ابا نے قطر میں کاروبار شروع کیا تو ہم بہنوں کو پاکستان میں ہی چھوڑ کر اماں کے ساتھ قطر سیٹل ہو گئے، کیونکہ ہمارا تعلیم کا سلسلہ یہاں جاری تھا۔ ہمارا جب دل چاہتا ہم امی ابو سے ملنے قطر جا سکتے تھے، لیکن زہرا امی ابو کی غیر موجودگی میں زیادہ خوش اور مطمئن رہتی، کیونکہ وہ ابا اور اماں کی غیر موجودگی میں
اکثر رات گئے لڑکوں کو گھر بھی بلاتی تھی اور ان کے ساتھ ساری رات اپنے بیڈ روم میں بند رہتی۔ میں اکثر زہرا کو روکنے کی کوشش کرتی تو وہ مجھے بہت برا بھلا کہتی کہ تم مجھ سے جلتی ہو کیونکہ تم میری طرح حسین نہیں ہو اور کوئی لڑکا تم پر نظر نہیں ڈالتا۔ یہ سن کر میں خاموش ہو جاتی کیونکہ وہ میری بات سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ یونیورسٹی میں پڑھتے پڑھتے نہ جانے کب اسے یہ لت لگ گئی، وہ لڑکوں کے ساتھ وقت گزارا کرتی اور پھر انہیں ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتی۔ لڑکے اس کے حسن پر فوراً ہی مر مٹ جاتے اور وہ پیسہ بھی ان لڑکوں پر پانی کی طرح بہا دیا کرتی۔ لیکن کچھ وقت کی عیاشی کے بعد ہی جب زہرا کا دل بھر جاتا وہ پھر اس لڑکے کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھتی۔ لڑکے اس کے قدموں میں گر جاتے لیکن زہرا کبھی انہیں دوبارہ اپنی زندگی میں شامل کرنا گوارا نہ کرتی۔ وہ کسی لڑکے کو ایک ہفتے سے زیادہ اپنے قریب نہ رکھتی۔ اس ایک ہفتے میں زہرا اس لڑکے کی باہوں میں ہی اپنا آپ لوٹاتی اور اس سے تسکین حاصل کرتی۔ پیسے اور حسن نے مل کر زہرا کو اس قدر مغرور بنا دیا تھا کہ دنیا کے سب لوگ اس کے لیے کیڑے مکوڑوں کے برابر ہو گئے تھے۔ پڑھائی تو صرف بہانہ تھا، وہ تو اچھے اور خوبصورت لڑکوں کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتی تھی۔ ایسے میں زہرا کی زندگی میں ایک لڑکا آیا جس کا نام عبید تھا۔ وہ زہرا کی یونیورسٹی میں ہی پڑھتا تھا۔ جب زہرا نے اسے پہلی دفعہ دیکھا تو اس کے حسن کی دیوانی ہو گئی تھی۔ وہ لڑکا زہرا سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس لڑکے نے ایک دفعہ بھی زہرا کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، اور یہ بات زہرا کی انا پر چوٹ کی طرح لگی تھی۔ زہرا سارا وقت یونیورسٹی میں اس لڑکے کے پیچھے پیچھے گھومنے لگی۔ اسے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ لڑکا اس کے آگے زیر ہو ہی جائے گا، لیکن عبید تو نہ جانے کس مٹی کا بنا ہوا تھا کہ زہرا کی دیوانگی اور حسن کا اس پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا، بلکہ وہ زہرا کو دیکھ کر ایسی نظریں پھیرتا جیسے زہرا اسے ایک آنکھ نہ پاتی ہو۔ ایک دفعہ زہرا کسی بہانے سے اس کے قریب گئی۔ اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ زہرا اس سے فاصلہ اختیار کرے، اسے زہرا میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ سن کر تو زہرا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی بھی زہرا کی گوری چٹی رنگت اور بڑی آنکھوں کا دیوانہ نہ بنا ہو، لیکن عبید پر تو زہرا کی کسی ادا کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ زہرا عجیب سے بیہودہ لباس پہن کر عبید کے ارد گرد گھومتی۔ اسے یقین تھا کہ اس کا خوبصورت جسم ایک نہ ایک دن عبید کی نگاہوں کا مرکز بن ہی جائے گا، لیکن کئی مہینوں کے بعد بھی زہرا کی تمام کوششوں کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا۔ پہلی دفعہ کسی نے اسے یکسر نظر انداز کر کے اس کی انا کو ٹھیس پہنچائی تھی، اور بات صرف اتنی ہی نہیں تھی۔ دراصل وہ زہرا کی زندگی میں آنے والا پہلا لڑکا تھا جو اس کے دل میں اتر گیا تھا، اور زہرا کو اس لڑکے سے محبت ہو گئی تھی۔ زہرا جسے ہمیشہ ہی سب کی نظروں میں اہمیت حاصل تھی، عبید کی نظروں میں جگہ نہ پا کر وہ پوری طرح تڑپ اٹھی تھی۔ اس نے ہر ممکن کوشش کر لی تھی، لیکن عبید جیسے کوئی مٹی کا پتلا تھا جس پر کسی بھی کوشش کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ زہرا جو کسی کو منہ نہ لگاتی تھی، عبید سے بات کرنے کے لیے ترسنے لگی تھی۔ کئی مہینوں بعد ایک دن اچانک ہی جب زہرا عبید کے قریب گئی، عبید نے اسے کہا کہ وہ زہرا سے اکیلے میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ یونیورسٹی میں بات کر کے وہ تماشا نہیں بنانا چاہتا، اور زہرا اس ملاقات سے متعلق کسی کو بھی نہ بتائے، اپنے کسی دوست کو بھی نہیں۔ زہرا تو جیسے اسی انتظار میں تھی کہ کب عبید اس کی طرف مائل ہوگا اور وہ اسے اپنے دل کا حال بیان کر دے گی۔ زہرا نے فوراً ہی عبید سے اکیلے میں ملنے کی حامی بھر لی۔ عبید نے اسے اپنے مکان میں بلایا تو زہرا خوشی سے سرشار ہو گئی۔ عبید سے اکیلے میں ملنے کی خواہش تو اس کے دل میں کب سے اٹھ رہی تھی، لیکن اب اس کی یہ خواہش پوری ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ عبید نے اسے رات کے کھانے پر بلایا تھا۔ زہرا تو شام سے ہی تیاریوں میں مصروف تھی۔ بہت ہی خوبصورت نیم ڈارک بلاؤز پہنے، وہ سر سے پاؤں تک
پرفیوم میں نہا گئی تھی۔ ڈارک بلاؤز میں اس کی گوری کمر چاندنی کی طرح دمک رہی تھی۔ زہرا واقعی ہی بہت حسین تھی۔ کوئی بھی مرد آسانی سے اس کا عاشق بن سکتا تھا، لیکن عبید نے بہت وقت لیا تھا۔ میں خاموشی سے زہرا کی تیاریاں دیکھ رہی تھی، جس کی انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ وہ مجھے کہتی ہوئی نکل گئی کہ ہو سکتا ہے وہ رات بھر گھر نہ آئے۔ میرا دل چاہا کہ میں اسے روک لوں اور نہ جانے دوں۔ نہ جانے کیوں آج مجھے اس کا گھر سے جانا کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن میں اس سے چھوٹی تھی اور وہ مجھے کسی خاطر میں نہ لاتی۔ زہرا اکثر ہی راتوں کو گھر سے باہر رہا کرتی تھی۔ کبھی وہ کسی دوست کے ساتھ ہوتی تو کبھی کسی لڑکے کے ساتھ وقت گزارتی، مگر آج اس کی تیاریاں دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا وہ جس سے ملنے جا رہی ہے وہ واقعی ہی بہت خاص ہے۔ آخر وہ تیار ہو کر چلی گئی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ زہرا اپنی بربادی کی دعوت دے چکی ہے۔ اس رات نے زہرا کی پوری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ کبھی کبھی ہمارے ساتھ وہ سب کچھ ہو جاتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ زہرا اور عبید کی ملاقات نے زہرا کی زندگی میں ایسی آگ لگائی تھی کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ زہرا کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ وہ بیٹھے بیٹھے چیخیں مارنے لگتی۔ اس کی چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھتا تھا۔ زہرا کے اس حالت نے مجھے بہت ہی پریشان کر دیا تھا۔ میں نے فون کر کے اپنے ماں باپ کو جیسے ہی زہرا کی حالت سے آگاہ کیا، وہ دونوں فوراً ہی واپس چلے آئے تھے، کیونکہ زہرا سے تو انہیں بہت ہی محبت تھی۔ نہ جانے کتنے ہی ڈاکٹروں سے علاج کروانے کے بعد بھی زہرا کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی۔ وہ اچانک ہی زور زور سے چیخنے لگتی، یا پھر ایسے سسک سسک کر روتی کہ ہم سب بھی رونے لگتے۔ ہم میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ دراصل زہرا کے ساتھ کیا ہوا تھا اور وہ اس رات کہاں گئی تھی اور کس کے ساتھ تھی۔ ایک دن جب وہ کچھ بہتر محسوس کرنے لگی تو اس نے مجھے ایک ایسا راز بتایا جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ زہرا نے بتایا کہ اس کی کلاس میں ایک لڑکا آیا تھا جس کا نام اذلان تھا۔ وہ اس سے جونیئر تھا اور وہ بھی دوسرے لڑکوں کی طرح ہی زہرا کے حسن پر مر مٹا تھا۔ زہرا کی ادائیں ہی ایسی تھیں کہ کوئی بھی دیوانہ ہو جاتا، اور اذلان بھی فوراً ہی دیوانہ ہو گیا تھا۔ اذلان بھی ایک خوبصورت اور امیر لڑکا تھا جو زہرا کے آگے پیچھے ہی گھومنے لگا تھا، اور زہرا کو اس بات پر فخر تھا کہ یونیورسٹی میں آنے والے جونیئر بھی اس کی محبت میں دیوانے تھے۔ کئی روز وہ لڑکا زہرا کے آگے پیچھے گھومتا رہا، اور پھر ایک دن زہرا نے اس پر اپنی نظر کرم ڈال ہی دی اور یونیورسٹی سے چھٹی کے وقت اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ وہ لڑکا تو جیسے زہرا کا منتظر تھا، دوڑا دوڑا زہرا کے پاس چلا آیا۔ زہرا نے اسے اپنا فون نمبر دیا اور فون کرنے کے لیے کہا۔ اس لڑکے کی زندگی میں تو جیسے بہار آ گئی۔ اذلان زہرا کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی اسے فون ملا چکا تھا۔ زہرا کے جسم کی طرح اس کی باتیں بھی اتنی حسین ہوتی تھیں کہ سننے والا سنتا رہ جاتا۔ وہ اپنے لفظوں کے ذریعے سامنے والے کو ایسے جال میں پھنساتی کہ اس کے لیے زہرا کے بغیر ایک پل بھی گزارنا مشکل ہو جاتا۔ اذلان کے ساتھ بھی زہرا نے کچھ ایسا ہی کیا تھا۔ پوری رات اذلان کے ساتھ فون پر ایسی باتیں کرتی رہی کہ اذلان کے جذبات پوری طرح بے قابو ہو گئے، اور وہ زہرا کی محبت میں پوری طرح ہی پاگل ہو گیا تھا، اور وہ کسی بھی قیمت پر زہرا کا ساتھ چاہتا تھا۔ اور زہرا نے اس کے جذبات کو پوری طرح بھڑکانے کے بعد اس سے ملنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ زہرا کو اپنے جذبات اور اپنی ہوس پوری کرنی تھی۔ اگلی رات وہ اس کے گھر پر چلی گئی اور ساری رات اس کے ساتھ اس کے بیڈ روم میں وقت گزار کر آئی۔ اس لڑکے نے بھی زہرا پر اپنی محبت لوٹانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، اور وہ دونوں ساری رات ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے رہے۔ اذلان تو زہرا کو پا کر جیسے مکمل ہو گیا تھا، اور ایک پل بھی زہرا کے بغیر زندگی نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ زہرا اس سے روز ہی ملاقاتیں کرتی رہی۔ اس نے زہرا کو ہر مہنگی سی مہنگی چیز تحفے میں دی، اور زہرا کے لیے ہر وہ کام کیا جو کوئی سچا محبت کرنے والا ہی کر سکتا ہے۔ ایک ہفتے تک
زہرا نے اس کی محبت سے اپنی وجود کی ہوس اور اپنی جسمانی خواہشات کو پورا کیا، اور ہمیشہ کی طرح ایک ہفتے میں ہی زہرا کا دل اس لڑکے سے پوری طرح بھر گیا۔ اب زہرا کو ایک نئے لڑکے کے جسم اور جذبات کی خواہش تھی، اس لیے اس نے اذلان کو چھوڑ دیا۔ وہ زہرا کی توجہ نہ پا کر دیوانہ ہونے لگا تھا، اور وہ زہرا سے بار بار ملنے کی خواہش کا اظہار کر رہا تھا۔ زہرا نے اسے فون پر صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اب وہ اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی، لیکن اذلان تو جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ یونیورسٹی کی چھٹیاں تھیں، اس لیے 2 دن تک وہ ہمارے گھر کے چکر لگاتا رہا۔ زہرا نے اسے بلاک کر دیا تھا، اسی لیے وہ اب زہرا سے فون پر بھی رابطہ نہیں کر سکتا تھا۔ 2 دن بعد جب زہرا یونیورسٹی گئی تو اذلان زہرا کے پیچھے پیچھے گھومنے لگا اور اس کی منتیں کرنے لگا کہ وہ زہرا سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اسے اپنی عزت بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ اس کی بات سن کر زہرا زور زور سے ہنسنے لگی۔ زہرا کا تو دور دور تک شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ تو ہر ہفتے ایک نئے لڑکے کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیتی تھی۔ اسے بلا شادی جیسے لفظ میں کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ زہرا نے اسے آرام سے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اس لڑکے کے ساتھ محض وقت گزاری کر رہی تھی اور اب اس کا دل اس لڑکے سے پوری طرح بھر چکا ہے، لیکن اذلان جیسے زہرا کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا تھا۔ وہ زہرا کے قدموں میں گر گیا اور اس سے اپنی محبت کی شدت بیان کرنے لگا، لیکن زہرا نے اس سے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے میں تم جیسے لڑکے سے شادی کروں گی؟ زہرا کی زندگی میں آنے والا شخص کوئی عام مرد نہیں ہوگا، بلکہ وہ زہرا کی طرح ہی خاص ہوگا۔ زہرا اپنے غرور میں ڈوبی اذلان کی تذلیل کرتے ہوئے اسے پوری طرح توڑ گئی تھی۔ اذلان پوری یونیورسٹی میں ایک تماشا بن گیا تھا، اس کے باوجود بھی زہرا سے شادی کے لیے منت کر رہا تھا، لیکن زہرا نے تو اس کی ذرا بھی بات نہیں مانی تھی۔ اس دن کے بعد وہ کبھی یونیورسٹی نہ آیا اور زہرا اپنی جان چھوٹ جانے پر شکر منانے لگی، کیونکہ وہ اذلان کی بار بار التجا اور منتوں سے تنگ آ چکی تھی۔ اسے اذلان کے یونیورسٹی چھوڑ جانے پر شرمندگی نہیں تھی، بلکہ وہ تو ایک نئے لڑکے کو اپنے جال میں پھنسا چکی تھی۔ اس بات کو کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ جب عبید اس کی یونیورسٹی میں آیا اور وہ عبید کے پیچھے دیوانی ہو گئی۔ ایک رات عبید زہرا کو ملنے کے لیے اکیلے میں بلایا تو اسے اپنی خوش بختی پر یقین آ گیا۔ وہ پوری طرح سے تیار ہو کر اپنی اداؤں کے جلوے دکھانے عبید کے پاس پہنچ گئی، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ وہاں کیسی قیامت اس کی منتظر ہے۔ عبید نے اسے اپنے گھر پر بلایا اور ہاتھ پکڑ کر اپنے بیڈ روم میں لے گیا۔ عبید نے اس کے ساتھ کچھ وقت گزارا اور جب زہرا نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور شادی کرنے کی بات کی تو عبید نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے اس کی ساڑی کا پلو کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا۔ زہرا کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ آج رات وہ عبید کی قربت پا لے گی۔ عبید نے اسے بیڈ پر لٹایا اور بہت پیار سے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ زہرا کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ اسے باندھ کر اچھے سے پیار کرنا چاہتا ہے، لیکن اس وقت زہرا کے ہوش ٹھکانے آ گئے جب عبید نے کمرے کا دروازہ کھول کر 3 لمبے چوڑے مردوں کو کمرے میں بلایا، جو شاید عبید کے لوگ تھے۔ زہرا جو بے حجاب بیڈ پر بندھی پڑی تھی، اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ عبید نے ان 3 لوگوں سے کہا، اس لڑکی کے جسم میں بہت گرمی بھری ہے اور اسے مردوں کے جسم کی بہت خواہش ہے۔ آج تم سب مل کر ایک ہی دفعہ اس کی ساری گرمی باہر نکال دو، تاکہ یہ آئندہ کسی اذلان کو برباد نہ کر سکے۔ عبید کی بات سن کر زہرا کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ان تینوں جوانوں کے دیکھ کر کانپ اٹھی تھی۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ عبید اذلان کو کیسے جانتا ہے۔ عبید نے اسے بتایا کہ اذلان اس کا چھوٹا بھائی ہے، جو زہرا کی وجہ سے ہسپتال میں پڑا ہے، کیونکہ زہرا کے انکار اور تذلیل نے اسے پوری طرح توڑ کے رکھ دیا تھا، اس لیے وہ کئی دفعہ خودکشی کرنے کی کوشش کر چکا ہے۔ عبید کہہ رہا تھا کہ اس کے ہنستے مسکراتے بھائی کی زندگی اجاڑنے والی بلا یہ زہرا ہے،
وید کمرے سے نکل گیا اور ساری رات زہرا ان تینوں کے رحم و کرم پر تھی۔ نازک سی زہرا کے ساتھ ان تینوں نے اس طرح کا وحشیانہ برتاؤ کیا کہ زہرا کی چیخوں سے سارا گھر گونج اٹھا۔ صبح تک زہرا ان کے تشدد کا شکار رہی اور اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ وید نے صبح اٹھتے ہی اسے اپنے بنگلے سے نکال باہر کیا۔ وہ بہت بری حالت میں گھر واپس آئی۔ جو کچھ رات بھر اس کے ساتھ ہوا، اس کے بعد تو وہ ذہنی طور پر خود بھی مریضہ بن گئی تھی۔ وہ جو ہر رات کسی نہ کسی لڑکے کے ساتھ اپنی ہوس پوری کرتی تھی، وہ 3 مردوں کی ہوس کا شکار بن کر برباد ہو چکی تھی۔ زہرا کی بات سن کر تو میں اور میرے ماں باپ بھی کانپ اٹھے تھے کہ اس کے ساتھ جو ظلم ہوا تھا وہ بہت ہی بڑا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں وہ خود ہی اس کی ذمہ دار تھی۔ انسان جب کسی کے ساتھ برا کرتا ہے تو ایک نہ ایک دن وہ برائی لوٹ کر اس کی طرف ضرور آتی ہے۔ کسی دوسرے انسان کا دل دکھا کر کوئی شخص کبھی خوش نہیں رہ سکتا، اور اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ اس دنیا میں زیادتی کرتا ہے تو وہ اس کا خمیازہ اسی دنیا میں بھگت کر جائے گا۔ یہ لکھی پڑی بات ہے۔ پیارے دوستو، مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔